اگر ممکن ہو تو ایک کاپی پر نوٹ کر لو، یہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔ روحانی معلومات: جس گھر میں لیمو یا سفید مرغی ہو، اس گھر میں بیت الخلاء میں جو انسان تھوکتا ہے وہ شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، جو بچہ قرآن حفظ کرنا چاہے وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کے عرق میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالتے رہیں، اسی سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ دھوپ سے نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے، انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، جب خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ کچی ادرک چنے کے دانے کے برابر کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 بار سورہ ناس پڑھ کر وہاں پر دم کر لیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ 50 گرام سفید تل اور اسی کے برابر ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہے تو روزانہ نہار منہ گاجریں کھایا کریں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ شلجم قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم خون کو صاف کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت وہم کی بیماری کا شکار ہو وہ یا سلام روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، 40 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ وہم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر رات کو آپ دودھ پی کر سونے کے عادی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے، اور اگر آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھایا کریں۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے ارکے گلاب کی چھینٹیں آنکھوں میں ماریں، اس سے آنکھوں کی جلن اور سوجن ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت روغنی بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ بادام اور کیلا کشمش دودھ میں ڈال کر اس کا جوس بنا کر پی لیں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور جسم میں بے پناہ طاقت ملے گی۔ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بکرے کے سر والا گوشت کھایا کریں، رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح پی لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر حاملہ عورت ناریل کے تیل میں مصری ملا کر کھا لیں تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ 70 سال والی عورت چہرے کی روزانہ زیتون کے تیل سے مالش کیا کرے، 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہے یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لیا کریں، اس سے لیکوریا کی پرابلم جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائیں تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں، صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن افراد کے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں وہ روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیا کریں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس سے پھٹکڑی سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرے، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لیں، جلدی ہاضمہ ہو جائے گا۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم اور ملائم خوبصورت ہو جائیں گے۔ پیشاب کی انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ جس گھر کے واش روم گندے ہوتے ہیں اس گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ جس گھر میں جانوروں اور چونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔
نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، داد اور چنبل، برس وغیرہ۔ اکثر چنبیلی کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی خراش کو دور کر دیتی ہے۔ سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ غسل کرنے سے پہلے یا رزاق کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگایا کرو، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو 50 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر راز نہیں رکھ سکتی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا ہر مقصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے پر اور کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پینے کے عادی ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے پھر غسل کر لیں۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیا کرو، جسم گورا رہے گا۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بلی کو گود میں زیادہ دیر رکھو گے تو معدے میں گرمی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ شتر مرغ کے پروں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں نحوست کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو، ٹھنڈا پانی معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنکھوں کی بیماریوں کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے؟ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکری کا گوشت انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا اور موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی شوب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر کبھی گوشت کم نہیں ہوگا۔ اگر عورت ناف میں لہسن رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ زیتون کے تیل کے چند قطرے سرمے میں ملا کر آنکھوں میں رات سونے سے پہلے لگائیں، اس سے نظر بجلی کی طرح تیز ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں اور تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ دماغ کی خشکی، کمزوری اور چکرانا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغنی بادام کا استعمال کیا کریں۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیولری باکس میں اگر ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جیولری کبھی کالی نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ چند چیزیں جو چربی کو پگھلانے میں مددگار ہیں: سیب، انڈے، مچھلی، سبز الائچی، چاکلیٹ اور دہی۔ موٹی عورتیں 3 دن میں پتلی ہو جائیں گی۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ گلاس پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر پیا کریں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ اگر اچار کی خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا لیموں کا عرق شامل کر دو، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ زیادہ سموسے کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بھوک کو روکنے سے بدہضمی، چکرانے کی بیماری ہوتی ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا ہے۔ چکی والے آٹے میں باجرے کا آٹا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر ہمیشہ فٹ رہو گے، اس سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو۔
بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھائیں۔ مثانے یا گردے میں پتھری ہو جائے تو نہار منہ روزانہ 6 عدد انجیر کھا لیا کریں۔ روزانہ کچھ مصری کھا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ رات کے وقت ناف میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی پینا بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا ہے، اور ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں پڑیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے، اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی لگ جاتی ہیں۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں اس سے ان کو کبھی بھی الرجی یا خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائیں، 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں: لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے جسم پر خشکی نہیں ہوتی۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت میں بھی نکھار آ جائے گا۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کریں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دیں، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ عورت نیک ہوتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرے، اس سے وہ ہمیشہ جوان رہے گی۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو سرخ شلجم کھایا کریں۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کر دیا کریں، اس سے چہرہ چمک جائے گا۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں تو اس کے لیے چہرے پر کریلے کا رس لگا دیں۔ دانتوں کو پیلا پن سے بچاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے اکثر لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے کھانے کے بعد کبھی پانی مت پئیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغی ہو اس گھر میں جادو یا جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ بیت الخلاء میں جو انسان تھوکتا ہے وہ شخص کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء میں تھوکنے یا بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو جراثیم اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں جو کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہے وہ پہلے سورہ یوسف یاد کر لے، باقی قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہو تو ایک کاپی پر نوٹ کر لو، یہ روحانی معلومات زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔